بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک اس پاک ہستی پر جن کو اللہ پاک نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے ناظرین محترم السلام علیکم۔ پیارے ناظرین محترم، اس ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت سارے واقعات میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ ملکہ بلقیس کا واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملکہ بلقیس نے اپنے ہاتھ میں سفید جھنڈا اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا تو ہدہد کو بلقیس کی روانگی کا علم ہوا، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ بلقیس اپنے ملک سے روانہ ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو عمارت بنانے کا حکم دیا۔ جنات نے سبز شیشوں سے ایک عالی شان محل تیار کر لیا جس کی کئی منزلیں تھیں۔ اوپر کی تمام منزلیں سفید شیشوں کی تھیں۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ سارا پانی ہو، اور ان منزلوں کے نیچے دریائی جانوروں کی صورتیں بنائیں، مثلاً مچھلی، مگرمچھ وغیرہ۔ تیار ہونے کے بعد وہ شیش محل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ سمندر ہو جس میں مچھلیاں بھی ہیں اور دوسرے سمندری حیوانات بھی۔ ملکہ بلقیس کا قافلہ جب دور سے نظر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں اور انسانوں کو جمع کر کے ان سے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت یہاں پہنچا دے؟ ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا، میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ یہ اجلاس ختم ہو۔ پھر دوسرا جن کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ آپ اللہ پاک کو سجدہ کریں، آپ جب سجدے سے اٹھیں گے تو تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اتنے میں تیسرا جن کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے اس جن کو ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا حکم دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ ادھر آصف جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص وزیر تھا، سجدہ ریز ہو کر رب کائنات سے دعا کرنے لگا تو دیکھا بلقیس کا تخت سامنے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین کی طرف جب دیکھا تو ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر پایا، جس سے ان کو انتہائی خوشی ہوئی اور حکم فرمایا کہ اس تخت کو میرے سامنے الٹا کر کے رکھ دیا جائے۔ ملکہ بلقیس جب دربار سلیمانی میں حاضر ہوئی، اپنے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس الٹا پڑا ہوا دیکھ کر بہت حیران ہوئی، اس لیے کہ اس نے تخت کو سخت حفاظت اور پہرے میں رکھا تھا۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف دیکھنے لگی جو اس وقت انتہائی ذہول کی کیفیت میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارا تخت بھی اس جیسا ہے؟ بلقیس نے کہا، یہ میرا ہی تخت ہے، میں اپنی قوم کو لے کر آپ کی تابعداری اختیار کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب تم اور تمہاری قوم مامون ہے اور ان قریب تم دوبارہ اپنی قوم پر حکومت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرو گی۔ بلقیس نے واپس جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ جا کر قوم کو جدید دین کی خوشخبری سنا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، واپس لوٹنے سے پہلے سفر کی تھکاوٹ کو دور کر لو۔ تو ملکہ نے اس دعوت کو قبول کیا اور کپڑے وغیرہ بدلنے کے لیے اپنے خیمے کی طرف چلی گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں تشریف لے گئے اور کرسی پر رونق افروز ہوئے۔ ملکہ بلقیس اپنی زینت کے ساتھ شیش محل کے اندر داخل ہونے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انتہائی دلکش انداز میں دیکھا جو آپ کا استقبال کر رہے تھے۔ جب زمین کی طرف دیکھا تو اس کو پانی سے بھرا ہوا ایک حوض سمجھا اور اپنے کپڑوں کو گیلا ہونے کے خوف سے اپنی پنڈلیوں سے اوپر کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشے کا عمل ہے، پانی نہیں ہے۔ اپنی ناواقفیت پر اس کو شرمندگی ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام
کی نبوت کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا اور یقین کے ساتھ کہنے لگی اے میرے رب میں سورج کی پوجا کرتی تھی اور اس سے پہلے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ایمان لا کر واپس لوٹی ہوں اور ہر سال حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جزیہ بیچتی رہوں گی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفات پائی تو ان کے ساتھ ایک اور معجزے کا ظہور ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے میں گزاری اور اپنے رب کی عبادت کرنے میں بھی گزار دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت کے لیے بیت المقدس میں ایک مکان مقرر کر رکھا تھا جہاں ان کی عبادت کے وقت کسی کو جانے کی جرت نہ ہوتی۔ جب ان کو اپنی موت کے قریب ہونے کا علم ہوا تو اپنی لاٹھی پر ٹیک لگاتے ہوئے مسجد اقصی کی طرف جا نکلے اور محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر متوجہ اللہ ہو گئے۔ ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی اور ان کا جسم کئی دن تک اسی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا رہا۔ نہ انسانوں کو ان کی موت کا علم ہوا اور نہ ہی جنات کو محراب کے پاس جانے کی ہمت ہو رہی تھی، حتیٰ کہ ان کی لاٹھی کو حشرات الارض نے کھا کر کھوکھلا کر دیا اور لاٹھی ٹوٹ گئی اور ان کا جسم مبارک زمین پر گر پڑا۔ تب ان کی موت کی اطلاع ہوئی اور لوگوں میں خبر پھیل گئی اور تدفین عمل میں آئی۔ بنی اسرائیل ان کے جنازے کے ساتھ چلے۔ تدفین کے بعد واپس آتے ہوئے سب کی زبانوں پر یہی الفاظ تھے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو جس کو چاہتا ہے اس کو حکومت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات تھے۔ ان کے معجزات میں سے چونٹی سے کلام کرنا، چرند پرند کی زبان کو سمجھنا اور ان سے بات چیت کرنا، ہواؤں اور جنات ان کے تابع ہونا، یہ سب عظیم معجزات اور ایسی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ ناظرین محترم، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔